اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العصر مکیہ۔ اب یہاں سے جو ہے سورہ عصر شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے بات بتلا رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بہت ہی گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ کیا ہے؟ انسان نقصان اور گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے ہیں، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور حق بات پر جمنے کی تلقین کرتے رہے ہوں، اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کرنے کی بھی تلقین کرتے رہے ہوں۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ نقصان اور گھاٹے اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ انسانوں میں سب سے زیادہ نقصان اور گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں، کفر پر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہے گھاٹے میں ہیں۔ اب آگے ہے سورۃ الہمزۃ مکیہ، اور یہ سورت جو ہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کی جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتے ہیں اور کسی کے منہ پر جو ہے تانا دیتے ہیں۔ دو اس میں ہے، ایک ہے کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، غیبت کرنا، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کسی کے منہ پر تانا نہیں دینا ہے۔ سامنے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو منہ پر بول دیتے ہیں اس کو، یہ الفاظ صحیح نہیں ہے۔ اور تانا کا مطلب یہ کسی بات پر اس کو اکسانا، جیسے کہ اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹون مارنا، کسی کو ٹارچر کرنا، پریشان کرنا، تانا دینا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ الذی جمع مالا وعددہ، اور وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے بھی خرابی ہے، بربادی ہے جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں، وعددہ، اور گنتے بھی رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ ان لوگوں کی بھی خرابی ہے، لوگوں کے لیے بھی خرابی ہے جو لوگ مال کو خود جمع کرتے ہیں اور روزانہ شام میں کیا ہے؟ گنتے رہتے ہیں کہ آج اتنا جمع ہوا، اتنا جمع ہوا، اتنا جمع ہوا، یہ بھی جو ہے صحیح نہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کا مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیں کام دے گا، آگے چل کے کام نہیں دیتا ہے۔ ہاسپٹل میں بھرتی رہتا ہے، پیسہ رہنے کے باوجود بھی وہ انسان کیا ہے؟ نہیں بچ پاتا ہے۔ پیسہ رہنے کے باوجود بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، اچانک کچھ ہوا، انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ پیسہ جمع کرو آگے کام آئے گا، یہ غلط سوچ ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو بندہ میرا ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا ہے؟ کرتا ہوں۔ اچھا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، خبردار ان قریب ہم ان لوگوں کو، جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، گنتے بھی ہیں، تو ان لوگوں کو ہم جو ہے ایسی جگہ ڈالیں گے جہاں یہ لوگ چورا چور ہو جائیں گے، یعنی نیست و نابود، ختم ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے نبی آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ یہ مل حطمہ، یعنی ایسی جگہ ڈالیں گے جہاں انسان نیست و نابود ہو جائے گا، وہ کون سی جگہ ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی طرف سے، یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک آگ ہے جو دہکتا ہوا ایک انگارہ ہے، یعنی کہ دوزخ، یعنی صاف الفاظوں میں مراد یہ سمجھیے دوزخ ہے جس کو اللہ نے کیا ہے؟ بنایا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ التی تطلع علی الافئدہ،
اور یہ وہ آگ ہوگا کہ جو ان کے دلوں تک جو ہے پہنچ جائے گا، یعنی ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو عذاب کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہوتا رہے گا۔ کیا ہے؟ عذاب جو ہے کم ہونے کے بجائے کیا ہے؟ اور زیادہ ہوتا رہے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ انہا علیہم مؤصدہ، جو ان کو جو ہے ان کے اوپر آگ کو کیا ہے؟ بند کر دیا جائے گا، یعنی انسان کو، ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے اور چاروں طرف سے، اب دیکھے ہوں گے کہ آگ کا جو گھیرا جو ہوتا ہے جس سے انسان باہر نہیں نکل سکتا ہے، تو آگ کا جو ہے گھیرا لگا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ جس سے وہ انسان وہاں سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ فی عمد ممددہ، اور وہ ایسا ہوگا کہ جو لمبے لمبے ستون کھمبے ہوں گے، اس طریقے سے جو ہے آگ کا جو ہے پورا ستون ہوگا، چاروں طرف سے گھیر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں بھی اس صورت سے ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو رکھیں، دیکھیے جو خرچ کی ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے لیے بچا کے رکھنا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کو روزانہ جمع کرتے رہیں اور گنتے رہیں، خرچ بھی نہ کریں، اپنے اوپر بھی خرچ نہ کریں، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی خرچ نہ کریں، کوئی مانگنے کے لیے آئے تو ان کو بھی نہ دیں، پھٹکاریں، ایسا بھی نہ ہونا چاہیے، بلکہ خرچ بھی کریں اور کچھ جمع کر کے بھی رکھنا چاہیے۔ اب آگے ہے سورۃ الفیل مکیہ، اور یہ سورت جو ہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ واقعہ ہم لوگ تو سنتے ہی ہیں کہ ابرہہ کے لشکر نے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا، لیکن اللہ نے انہی کو الٹا جو ہے نیست و نابود کر دیا ایک فریے کے ذریعے سے، تو اسی کا قصہ اس میں بتلا رہا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کی جو چالیں تھی ان کو جو ہے ان کی چالوں کو کیا ہے؟ ختم کر دیا، یعنی ہلاک و برباد کر دیا۔ ان کی چال کیا تھی کہ خانہ کعبہ کو کیا ہے؟ ڈھا دیں گے، اور جو ہم نے جو بنایا ہے اس خانہ کعبہ میں لوگ جو ہے دور دور سے لوگ آئیں گے، وہاں طواف کریں گے، تو اللہ نے الٹے ان لوگوں کو کیا کر دیا؟ جو چال اللہ پر چلنے والا تھا اللہ نے وہی چال ان کے اوپر کیا ہے؟ چلا دیا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان کے اوپر جو ہے ابابیل جو پرندے ہیں غول کے غول ان کے اوپر ہم نے چھوڑ دی۔ کیا ہے؟ ابابیل جو پرندے تھے ان کو ہم نے ان کے اوپر کیا ہے؟ چھوڑ دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو اپنے منہ میں پکے ہوئے مٹی جو پتھر ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کنکر، وہ ان کے منہ سے، یعنی ان کے منہ سے میں گراتا تھا نیچے، اور جیسے ہی جس کے بدن پر گرتا تھا وہ بھوسا بھوسا ہو جاتا تھا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو پس وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے بھوسا کی طرح ہو گئے۔ کس کی طرح ہو گئے؟ بھوسا کی طرح، یعنی پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کا جسم کہاں ہے، ہاتھ کہاں ہے، آنکھ کہاں چلا گیا، سر کہاں ہے، کچھ بھی نہیں پتا چلا، سب بھوسا بھوسا ہو گئے۔ اب آگے ہے سورۃ قریش مکیہ، یہ سورت جو ہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ لِإِلَافِ قریش، قریش والے جو ہے یعنی اس چیز کے عادی ہیں کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جو ٹھنڈی میں بھی اور گرمی میں بھی جو ہے سفر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اس صورت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور بعد میں بھی یہ قریش کے جو لوگ تھے، یہ لوگ یمن اور شام جو ہے جاتے تھے، سفر کرتے تھے تجارت کی غرض سے، بزنس کی غرض سے۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ راستے میں رات کے موسم میں ہو یا ٹھنڈی کے موسم میں کہ جو بھی لوگ وہاں سے گزرتا تھا تو ان کے پاس جو بھی سامان ہوتا تھا تو چور ڈاکو جو ہے ان کا سامان وہ لوٹ لیتا تھا۔ کیا ہے؟ تو لوگ جو ہے محفوظ نہیں تھے، تو لوگ گھر سے باہر نکلتے نہیں تھے۔ لیکن یہ قریش والے جو ہے یہ خانہ کعبہ کے بغل میں ان لوگوں کا گھر تھا، پورا یہ قریش کے جو خاندان تھا وہ خانہ کعبہ کے ہی بغل میں تھا ان لوگوں کا، اور پورے مکے کے اندر ان کا چرچا تھا، لوگ ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، ان کا روب و دبدبا تھا۔ تو اب جب یہ قریش کے لوگ ٹھنڈی کے موسم میں ہو یا گرمی کے موسم میں ہو،
جب بھی یہ سفر کرتے تھے تو چور ڈاکو ان کو جو ہے چھوتا نہیں تھا، سب ڈرتا تھا ان سے کہ نہیں قریش کے لوگ ہیں، یہ جو خانہ کعبہ کے جو ہے متولی ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے بغل میں رہتے ہیں یہ لوگ، تو لہٰذا ان لوگوں کو کوئی چھوچھا نہ کرے۔ تو جس کی وجہ سے یہ قریش کے لوگ جو ہے گرمی میں بھی اور ٹھنڈی میں بھی جو ہے رات میں سفر کرتے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حکم دینا قریش کے لوگوں کو کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو لہٰذا اب ان قریش کے لوگوں کو چاہیے کہ اس مقدس گھر کے مالک کی کیا کرے؟ عبادت کرے۔ کیا ہے؟ اللہ نے جب ان کو عزت دیا ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے، تو ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی کیا کرے؟ عبادت کرے۔ جی آگے فرما رہے ہیں کہ الذی اطعمہم من جوع، جو ان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا ہے کہ نہیں؟ خانہ کعبہ کی برکت سے ان لوگوں کو اللہ نے کیا ہے؟ تجارت میں خوب جو ہے ترقی دیا، اور جب کیا کہتے ہیں کھانا نہیں تھا تو اس وقت میں اللہ نے ان لوگوں کو کیا ہے؟ کھانا بھی کھلایا، یعنی کہ بدحالی تھی، قحط سالی بھی آیا، تو ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو کیا ہے؟ یعنی کھانا کھلایا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ڈر اور جو ہے خوف اور ڈر کی وجہ، ڈر سے جو ان کو بچا کے رکھا، یعنی قریش کے لوگ جو ہے اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے یعنی ان کو جو ہے چور ڈاکو جو ہے ان سے جو سامان وغیرہ نہیں چھینتے تھے، تو اس وقت میں بھی اللہ نے ان کو کیا ہے؟ بچا کے رکھا۔ آگے ہے سورۃ الماعون مکیہ، یہ سورت جو ہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا یہ بتلاؤ کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو ایسے لوگوں کو جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کے دن کو کیا حساب و کتاب کے دن کو کیا ہے؟ جھٹلاتے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، یعنی کافر جو اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کے پاس کوئی یتیم جاتا تھا کچھ مانگنے کے لیے تو دھکا دے کے بھگاتا تھا، بھاگو یہاں سے ہٹو، کیا ہے؟ ان کو دھکا دے کے بھگاتا تھا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا ہے، یعنی خود تو کھانا کھلاتا نہیں ہے لیکن دوسروں کو بھی حکم نہیں دیتا کہ بھائی تم بھی کھانا کھلاؤ غریب کو، یہ بھی نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ان نمازی لوگوں کے لیے خرابی ہے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت و بربادی ہے جو نمازی جو نماز ادا کرتے ہیں۔ کس طرح کی؟ کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کے اندر غفلت برتتے ہیں، یعنی نماز کے تعلق سے غفلت اور سستی میں رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دو مطلب ہے، ایک یہ کہ اذان سننے کے باوجود بھی سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ رہا، نماز کے لیے نہیں آ رہا۔ دوسرا یہ کہ نماز کے لیے تو آ رہے ہیں لیکن سستی سے جلدی جلدی میں فٹافٹ مسجد سے جلدی بھاگنا ہے، تو جو ہے وہ بھی نماز ادا کر کے بھاگ گئے جلدی جلدی میں سستی کی وجہ سے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ الذین هم یراؤون، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں ہم بھی نمازی ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ایک دوسرے کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو معمولی چیز دینے سے بھی کیا ہے؟ انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر معمولی چیز دینے سے مراد یہ ہے، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں جو ہے چینی ختم ہو گیا، رات کا وقت ہے، کہاں مانگنے کے لیے جائیں؟ تو جو پڑوس میں ان کا گھر ہے تو ان کے یہاں سے چینی مانگنے کے لیے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں، حالانکہ ہے ان کے پاس، ہلکی سی چینی دینا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا گاؤں دیہات میں پڑوس میں کچھ مانگ لے کسی سے کہ ابھی میرے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے، چینی ختم ہو گیا، چائے پتی ختم ہو گیا، تھوڑا سا آپ دے دے تو اچھا رہتا، یا پلیٹ یا برتن جو کچھ بھی ہو، تو یہ چیز دینے سے بھی کچھ لوگ کیا ہے؟ انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایسے وقت میں انسان کہاں جائے گا؟ آپ ہی کے پاس آئے گا، آپ کے گھر کے بازو میں رہتا ہے کہ نہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، تو آپ سے ہی مانگے گا اور کس سے مانگے گا؟ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی موٹی چیز کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کا بھی انکار کر دیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔
تو یہ 4-5 صورت کا خلاصہ یہی ہے کہ وہی آخرت کے تعلق سے ہو اور دنیا کے اندر جو ہے نا ایک دوسرے کو جو ہے غریب جو مسکین ہے ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے، اور یہ کہ جو بھی یتیم ہمارے دروازے پر آئے ان کو دھکا دے کے بھگانا نہیں، اور اگر کوئی معمولی چیز بھی کوئی انسان مانگنے کے لیے آئے ہمارے بازو میں جو رہتا ہے تو اگر ہمارے پاس ہے تو ان کو دے دیں، اگر نہیں ہے تو ان سے معذرت کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کے